اپنے اعتراض رکھیں گے اور آپ دونوں میں سے جو بھی چاہے وہ وقت لے کے اس کا جواب دے سکتا ہے, پھر ہم اس پہ کاؤنٹر کوشچن کریں گے اور پھر آپ کو اس پہ کاؤنٹر جو کوشچن ہے اس کے جوابات دینے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کوشش کریے گا سوالات جو نا مختصر سا کریں, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جامع جواب دیں اور مختصر سا جواب دیں, چونکہ وقت کی قلت ہے بھائی. جی بالکل بالکل. تو سب سے پہلا جو ہمارا موضوع تھا, جو فرسٹ ٹاپک تھا, وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ جو ہے ان کی جب حضرت محمد صاحب نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کی عمر تقریباً نہیں, حضرت عائشہ کی خود کی حدیث ہے بخاری میں, اگر آپ کہیں گے تو میں وہ شیئر بھی کر دوں گا. جی بتائیے تھی صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ 6 سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ تقریباً 52 سال کے تھے, اور جب رخصتی ہوئی تو حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال کی تھی اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ 55 سال کے تھے. تو میرا سب سے پہلا سوال, اور اس میں اگر ایڈم کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میں نے جو یہ بات کہی آپ مانتے ہیں کہ ایسی ہوا تھا؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چائلڈ میرج جو ہوتی ہے, بال وواہ جو ہوتا ہے, اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ جی حضرت آپ بولیں. جی بال وواہ اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے اور پیوبرٹی کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن نکاح ہونا اور شادی ہونا دو الگ الگ ٹاپک ہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا. صرف رخصتی جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب وہ پیوبرٹی کو پہنچ گئیں اور بالغ ہو گئیں. اچھا سمجھا آپ؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے 3 سال تک انتظار کیا ان کے بالغ ہونے کا. جب وہ بالغ ہو گئیں اور پوری طرح گروتھ ہو گئی تو پھر ان سے رخصتی کر لی گئی. جب لڑکی کی گروتھ مکمل ہو جاتی ہے اور اسے مینسٹرویشن آنے لگتے ہیں, مینسز آنے لگتے ہیں, تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے, اس کے جو گروتھ ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر بھی, اور آپ کو میں بتا دوں ایک بات کہ جو ملک ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی گروتھ جو ہے وہ بہت جلدی ہوتی ہے. عرب جو ہے, سعودی عرب جو ہے وہ ایکویٹر پر واقع ہے, گرم ملک ہے. گرم ممالک میں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں اور ان کی نشو و نما پوری ہو جاتی ہے 9 سال کی عمر میں. یہ ہر ملک کا الگ الگ قاعدہ ہے. کچھ ممالک میں دیر سے ہوتی ہیں لڑکیاں بالغ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جی مینسٹریشن جی سٹارٹ ہوا اس کو آپ بلوغت ہاں سے جی اسے بالغ کہتے ہیں. بہت سے ملکوں میں لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے شادی دیر سے کی جاتی ہے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ جو ہے قانون ہے اس سلسلے میں. افریقہ کے ممالک میں جو ہے زیادہ چھوٹی عمر کی اس میں ہو جاتی ہے, اور کچھ ممالک میں بڑی عمر کی قید ہے, 18 سال کی قید اس میں لگائی ہے. اور آپ کے چائنا کے اندر جو ہے وہ 21 سال کی عمر ہے لڑکیوں سے شادی کی, کیونکہ وہاں گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. اچھا اب اگر 9 سال کی ہاں جواب آپ کا آ گیا ہے مولانا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی لڑکی کو, کسی بچی کو اگر مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو جی کیا وہ فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ایک سیف سیکس کے لیے, اور اس کے بعد جو سیف اگر وہ حمل ٹھہر جائے اس کے بعد ہاں پریگنینسی کے بعد وہ سیف چائلڈ برتھ جو ڈیلیوری جی ہوتی ہے وہ اس کے لیے اس کے جو انٹرنل آرگنس ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ہر ایک کا الگ الگ وہ ہوتا ہے. کسی کی مطلب ہے کہ باڈی کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. تو اگر اس کی باڈی گروتھ صحیح ہے, وہ پوری ہے, تو وہ ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا مولانا آپ اس سے صاحب جی مولانا صاحب, ہمارے سامنے جی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کے مطابق جی اگر کوئی 10 سال کی بچی یا 11 سال کی بچی اگر اس کو پریگنینسی ہو جائے تو وہ یعنی اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے
بہت پاسبل ہے کہ وہ بچہ بھی جو ہے اس کی بھی موت ہو جائے گی, اور جو بچہ جن رہی ہے بچی چھوٹی سی اس کی بھی موت ہو جائے گی. تو سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ اگر دیکھا جائے تو 9 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے, نہ اس کے اندر میچورٹی آتی ہے اور نہ وہ فزیکلی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہوتی ہے, لیکن جو دیگر ملک ہیں, میں نے بتایا نا آپ سے, جو ایکویٹر پر واقع ہیں وہاں لڑکیوں کی گروتھ جلدی ہوتی ہے, وہ اس قابل ہو جاتی ہیں کہ 9 سال کی عمر میں اگر پریگننسی ہو جائے تو وہ پوری طرح ان کی باڈی اس کے لیے تیار ہوتی ہے, ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں. ساحل صاحب ایک مولانا سیکنڈ, صاحب یہ ایک آرٹیکل پہلے دکھا دیجئے ان کو. یہ ایکویٹر کے پاس یمن میں ایک لڑکی ہے, 13 سال کی عمر کی تھی, اس کی شادی ہوئی اس سے 3 دگنے بندے کی عمر سے, اور وہ تیسرے دن انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بیکاز آف سیکس. اور یہ بڑا فیمس واقعہ ہے, آپ نے مولانا صاحب پڑھا اس کو؟ کیونکہ ایک یہ ہے, ایک 8 سالہ بھی ہے, یمن میں اکثر یہ حرکات ہو رہی ہیں, تو کافی بچیوں کی وفات ہوئی ہے اسی وجہ سے. 13 سال, اب حضرت عائشہ رضی اللہ جو ہیں وہ تو صرف 9 سال کی تھیں, یہ لڑکی 13 دیکھیے سال ایسا کی. کچھ ایکسیپشنز ہوتے ہیں اس کے اندر, ایکسیپشنز ہوتے ہیں, اور اگر کوئی مطلب 1-2 کیس ایسے ہو جائیں تو وہ ایکسیپشنز میں شمار ہوتے ہیں, ان کی کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی ہے. اور حکم جو ہے وہ عام حالات پر لگایا جاتا ہے, جو مطلب اکثریت پر, میجورٹی پر حکم لگتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح کرنے کا مسئلہ تھا, آپ اسے بالکل دنیاوی انداز سے نہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بالکل یہ نہیں تھا کہ جس کو لوگ کہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کنواری لڑکی سے شادی کی اور کئی شادیاں کی. ان کی شادیوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دراصل اسلام کی تبلیغ کرنی تھی, اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے ان کو سارے وسائل اور سارے اسباب اختیار کرنے پڑے. ان کا گھر جو تھا ان کا گھر جو تھا ایک گویا کہ ایک ریلیجس اسکول بھی تھا, تو ان کو ایسی لڑکی کی بھی ضرورت تھی جو چھوٹی عمر کی ہو. چھوٹی عمر کی لڑکی کا ذہن صاف ہوتا ہے اور وہ جلدی ایک بات کو قبول کر لیتی ہے, ذہن نشین کر لیتی ہے, زیادہ عمر تک اس کے زندہ رہنے کا امکان ہوتا ہے. تو اور دوسرے حضرت عائشہ بہت ذہین اور فطین تھیں, بہت زیادہ سمجھدار تھیں, ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا, کیونکہ ایک لڑکی کو گھر میں لانا اور اس تعلیم دینا ہمارے مذہب میں بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے. ایک گھر میں ایک لڑکی اکیلی نہیں رہ سکتی, اور اس کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا. وہاں نکاح صرف اور صرف اس وجہ سے کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم ان کو دے سکیں, اور ایک لڑکی جو ہے ایسی تیار کر سکیں جو عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں نا, عورتوں سے ریلیٹڈ جو اسلام میں بہت سارے مسائل ہیں, ان کو وہ لڑکی سیکھ سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہنے کی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہ ان مسائل کو پھیلا سکے. اچھا جی آپ کی بات سمجھ آئی. ساحل بھائی جسٹ 1 منٹ, میں تھوڑا سا کچھ چند سوالات کو ظاہر کر دیں یہاں پہ. حضرت صاحب آپ کی یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پہ درست ہوئے بالکل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پرابلم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن ان سے رخصتی لی اسی دن ان کے ساتھ جو شادی کے بعد بڑا کام ہوتا ہے وہ انجام دیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. آئی ہوپ آپ اس سے ڈینائی نہیں کرتے. تو ہاں, تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ جب ایک لڑکی جو میچیور ہو گئی ہے تو دیر از نو پرابلم فار دی انٹرکورس. حضرت دیکھیں, مجھے بھی تو بولنے کا موقع دینا. 5 منٹس کا ہم نے آپ کی بات سنی, تھوڑا سا مجھے سوال تو رکھ لینے, ابھی تو میں نے سوال ہی نہیں رکھا. اچھا اب یہاں پہ پرابلم 2-3 طرح کے آ جاتے ہیں. پہلا پرابلم تو یہ آ جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی بات ہے وہ اپنی جائے گا سائڈ پہ, لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ان کی سیکس کے اوپر, سوری میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم بستری کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا دوسرا جو میجر یہاں پہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے جو کہ پہلے آپ کو ڈسکرائب فرمایا ہم نے. آپ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ پیوبرٹی کو پہنچ چکی ہوئی تھی, یعنی کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو چکے ہوئے تھے, لیکن کتاب الستہ میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا. کسی بھی کتاب الستہ کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے
جو یہ ایکسپلیسٹلی ایکسپلین کرے کہ ان کو ہیز آنا شروع ہو گئے، بلکہ دیکھیے صحیح بخاری کی ایک سیکنڈ اصل میں ایک اپنا سوال پورا کر لوں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث 6130 کے اندر فتح الباری نے اپنی ایکسپلینیشن کے اندر بتایا ہے کہ وہ جب گڑیوں سے کھیل رہی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے، ٹھیک ہے، کیونکہ رخصتی 9 سال کے بعد ہوئی تھی، تبھی محمد صاحب اپنے گھر میں لے کے آئے تھے ان کو، تو وہ اس لیے ان کو الاؤڈ تھا کیونکہ وہ پیوبرٹی کو ابھی تک نہیں پہنچی تھی. یہ فتح الباری امام حجر اسقلانی بتا رہے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں صحیح بخاری 6130 کی. سر مائک آپ کا. دیکھیے ایسا ہے، پیوبرٹی پر پہنچنے کے بعد، میچور ہونے کے بعد بھی لڑکی کے اندر جو ہے وہ کچھ بچپنے والی عادتیں باقی رہتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں، وہ تھوڑی اور ٹائم کے بعد جو ہے ختم ہوتی ہیں. نہیں سر یہاں پہ وہ فتح الباری لکھ رہے ہیں ایکسپلیسٹلی، نہیں سر فتح الباری ایکسپلیسٹلی لکھ رہے ہیں کہ کھیلنا گڑیوں سے حرام ہے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ ابھی تک حیض کے ایام کو نہیں پہنچی تھیں. سر یہ ایکسپلیسٹ ہے حیض کے ایام. اور پلس میں نے بتایا کہ کتاب الستہ کے اندر، سنہ کی جو کتاب الستہ، اس میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا 9 سال کی عمر میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں حضرت آپ مجھے حدیث نمبر اور سارا کچھ بتا سکتے ہیں. ٹھیک دیکھ رہے ہیں، ایک منٹ، کہاں ہے بخاری؟ بخاری ادھر ہوگی تو دیکھیے یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ جو تھی وہ میچور ہو گئی تھی، اور میچور ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے. اور مولانا اس کی دلیل آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ ہم نے جو حدیث بتائی دیکھیے اس کی ایکسپلینیشن میں، ہاں اس کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے، فتح الباری کا باقاعدہ حوالہ دیا ہے پیج 143. دیکھیے ہر بات کی جو ہے وہ دلیل، ہر بات کی دلیل نہیں دی جا سکتی ہے، کامن سینس سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک ایسا انسان، میری بات سنیے، ایک ایسا انسان جو اتنا اونچا کیریکٹر رکھتا ہو، جو اتنی زیادہ وہ رکھتا ہو، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیاشی کا مادہ نہ ہو، جس نے اپنی 25 سال کی چھوٹی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی ہو، اور وہ بھی ڈبل بیوہ تھی، 40 سال کی تھی، اور ان سے 25 سال کی عمر، 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی گزاری، 25 سال تک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزاری. تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت عائشہ کی عمر 40، ہاں حضرت عائشہ کی عمر، حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی. یہ بھی کسی صحیح حدیث اور سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. حضرت کوئی ایک آپ کے علم میں نہیں ہوگا، ہمارے علم میں تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہوگا. دیکھیے ہم جانتے ہیں اس بات کو. سر اس پہ میرا چیلنج ہے حضرت، میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ میرے معلم ہیں، میرے بہت بزرگ ہیں، لیکن حضرت اگر آپ میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو کتابیں کھول کر دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، میں آپ سے اس پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، اس میں اس طرح سوال پر سوال نکلتے چلے جائیں گے. ہم نے اپنا اسلامی اصول جو ہے وہ آپ کو بتلا دیا ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مولانا اور حضرت عائشہ سے جو، اچھا ایک منٹ محترم مولانا، اس میں 2 چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے جب ان کی رخصتی ہوئی تب وہ بالغ تھی، یعنی بلوغت کو پہنچ گئی تھی، اس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا بالکل دلیل ہے ہمارے پاس، تو پیش دلیل ہے ہمارے پاس. آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو دلیل دکھاؤں گا. ابھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا جب آپ یہاں آئیں گے، جب دکھاؤں گا. ایسے اس پلیٹ فارم پر ایسی بات نہیں ہو سکتی. لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا، آپ کو 4000 لوگ. اب میں آپ کو کتاب کھول کر یہاں نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو نمبر بتا دیں، ہم خود سرچ کر لیں گے. آپ نمبر بتا دیں کون سی حدیث میں ہے. آپ نہیں کر سکتے، اس کے اندر بہت سی احادیث ہوتی ہیں، انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ایک سرسری اس سے نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. مولانا دیکھیے، ہمارے پاس جتنی دلیلیں موجود ہے اس کے حساب سے حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور بھی نہیں ہوئی تھی. میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. آپ کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت عائشہ جو میچور نہیں تھی. مجھے صرف ایک ہاں، پہلے آپ یہ بتائیے گا وہ حدیثیں کس درجے کی ہیں، ان کی سند کیا ہے، وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں، کیا ہیں، پہلے آپ یہ بتائیے. آپ کو اصطلاحات معلوم ہے، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، کون سی قابل عمل ہے اور کون سی جو ہے وہ. مولانا مجھے رکھنے تو دیجیے، میں آپ کو اس پہ جو حکم ہے وہ بھی بتا دوں گا. 1 منٹ دیجیے. یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ہے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894.
ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور بنی حارث بن خجرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے. پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنے چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. آپ اس بات پہ غور کریے گا, وہ جھولا جھول رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور وہ جھولے میں کھیل رہی تھی. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا. پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھی جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی. میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے. اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. تو ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری 3894 کی پیش کی, جس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ جھولے میں جھولتی تھی اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو یہ بات کی علامت ہے کہ وہ میچور نہیں تھی. دوسری حدیث کی طرف بھی جاتا ہوں, میں پیش کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ پہلے اس کا جواب ساحل بھائی پہلے اس کا جواب لے لیں کہ ان کو تو علم اور ہی نہیں 2-3 اگر ایڈم میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 اگر ایک ساتھ کلب ہو جائے اس کے بعد یہ پھر مکمل طور پہ جواب دیتے نا. کیا بولتے ہو, کیا ایک ایک پہ لے؟ دیکھیے یہ تو پتہ لگ جائے ورنہ آگے سے چینج ہو جائے گا نا. ساحل صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے, ایک سوال اسی پر پہلا میرا آپ سے, آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں مانتا ہوں. پھر جب آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو کسی مذہب پر اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں حاصل ہوتا. نہیں, آپ تو خود راضی ہوئے تھے نا جناب کہ آپ کے نہیں, جب یار نہیں ایک بات تو بتائیں. ہاں بالکل, تو دے رہا ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں, لیکن جب آپ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جواب دیجیے. نہیں, پھر آپ مذہب کے معاملے میں بولیے ہی مت. یہ مذہب کا معاملہ ہے, اس میں آپ بالکل نہ بولیے جب آپ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے مولانا مشکور صاحب, ہر مذہب کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے. ہمارے مذہب کا یہ اصول ہے, اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہے. زیادہ لمبی بات جو ہے نا وہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی. اب آپ اپنا اگلا سوال کیجئے کیونکہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو. اگلا سوال نکال لیجیے. آپ ساحل صاحب ہمارے پیارے مولانا جی جو ہیں یہ دیوبندی سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا سر؟ جواب آ گیا ان کا. سر یہ میری اسکرین دکھائیے ان کو. آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے محترم, آپ مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے. کیا جواب؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کیسے انسان ہے کہ کسی مذہب کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں کسی اور کو تو مانی ہے. آپ کو اسلام میں خامی نظر آ رہی ہے تو کسی اور میں تو اچھائی نظر آ رہی ہوگی. مولانا عرفین صاحب یہ تو آپ کی زبردستی ہے نا کہ مذہب دوسرے مذہب کو مانو, اسلام سے نکل گئے. تو آپ کو سوال تو بھائی پھر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, بھائی مذہب پر اعتراض وہی کرے گا جو مذہب کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتا ہوگا. آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرے تو مذہب کی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی. سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ مولانا عرفین صاحب سائنس کی بات ذہن میں, مجھے اس بات کا جواب, سائنس کی بات ذہن میں آتی ہے؟ سائنس مانتے ہیں آپ؟ سائنس تو مانتے ہی ہوں گے. بالکل مانتے ہیں. سائنس سے بتا دینا کہ ایک 9 سال کی بچی جو ہے, ارے میرے ایک سوال کا جواب, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. اب میں دوں, میں نے دے رہا ہوں, آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. جی, یہ دنیا کیسے وجود میں آئی بتائیے. یہ ٹاپک ہی نہیں آج کا, اس سے کیا آپ نے کہا 4 چیزوں سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے بولا تھا نہیں, آپ جب ناستک ہیں بھائی, آپ جب ناستک ہے کسی مذہب کو نہیں ماننے تو مذہب پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو بتائیں, یا تو کسی دوسرے مذہب کو مانے آپ. لیکن مولانا جو اصل ٹاپک ہے اس کا جواب دیجئے نا. ہم نے تو ثابت کیا کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور نہیں تھی, نابالغ ہوئی تھی. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ ہم بھی ثابت کریں, لیکن ہم ثابت کر رہا ہوں, لیکن آپ میری دے رہے ہیں, آپ گھوم رہے ہیں آپ. اچھا آپ یہ مانتے, آپ یہ مجھے اس سوال کا جواب دیے سائنس کے تب نہیں, دنیا وجود میں کیسے آئی؟ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ایڈم ایک منٹ, ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں, بالکل
ایک منٹ مولانا میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں. ہاں میں ان سب لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی آپ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ چینل دیکھ رہے ہیں, تو میرا ان سے سوال یہ ہے جب یہ کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں کوئی مذہب کی بات آ ہی نہیں سکتی, تو ان کا اعتراض غلط ہے. مطلب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو نہیں جواب ہے بھائی, آپ میری بات کا جواب دیں. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں بھائی. کیا جواب دوں؟ جو آپ کا جواب کیا ہے؟ مذہب کو نہیں مانتا بھائی میں ایک مذہبی انسان, سنیے میں ایک مذہبی انسان ہوں, میں کسی مذہب پہ اعتراض کر سکتا ہوں, لیکن جب آپ کسی مذہب کو مان ہی نہیں رہے تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ پرابلم ہے کہ چونکہ میں کوئی مذہب کو نہیں مانتا ہوں آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں جواب ہے نا, سائنس کو مانتے ہیں آپ؟ سائنس کو جواب نہیں دے رہے. جو صحیح بات یہ دنیا وجود میں کیسے بھائی, یہ دنیا وجود میں کیسا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے, بتائیے. یہ ٹاپک ہے نہیں. ہاں یہ تو بھائی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ وہیں سے سوال نکلا ہے نا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ سائنس کے اعتبار سے مجھے بتا دیں کہ ایسے آئی. مولانا صاحب یہ سائنس کے اعتبار سے مجھے بتا دیں. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے. جی 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 بالکل دیکھ رہے ہیں بھائی, میں 5000 لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی, آپ بتا نہیں رہے یہ دنیا کیسے بنی. سائنس کے اعتبار سے کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے تو سائنس کو مانتے, سائنس کے اعتبار سے بتائیں. جی جی اچھا مولانا جی آپ سائنس کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے, چونکہ قرآن سے ہی سائنس نکلا ہے. سائنٹیفک جواب لینا پسند کریں گے؟ پہلے میرے سائنس کا جواب دے دیں نا, مجھے جواب. میں پوچھ رہا ہوں سائنٹیفک جواب. غلط بات, پہلے میرا جواب دے دیں آپ, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. میں وہی کہہ رہا ہوں سائنٹیفک جواب لینا پسند کریں گے حضرت؟ بالکل کریں گے, لیکن ہم بھی تو آپ سے لے رہے ہیں نا. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ جی جی مولانا ایک منٹ ایڈم. جب سائنس کہتی ہے کہ میچور ہونے کے بعد جو ہے وہ شادی کی جا سکتی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہے بتائیے. اب یہ سائنس سے ثابت کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, لیکن سر انہوں نے میچورٹی ثابت نہیں کی, ابھی تک کوئی حدیث نہیں دی میچورٹی. ایڈم اس میں میچورٹی ثابت کرنے کے لیے آپ کو کون سا ثبوت چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا کے حالات الگ الگ ہیں, الگ الگ ملکوں میں الگ الگ میچورٹی ایجز ہوتی ہیں, اور کہیں کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے. سعودی عرب میں, عرب کے علاقوں میں میچورٹی کی عمر کم ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. جہاں یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. چلیے دوسرا سوال کریے آپ, دوسرا سوال کیجیے, اس کا جواب. نہیں آپ گھوم رہے ہیں آپ. 2 منٹ رکیے یار مولانا, تھوڑا ہم کو بھی بولنے دو, 2 منٹ رکیے. دیکھیے یہ کیونکہ 5300 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ایک چیز ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں ایڈم, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ بات کہ دیکھیے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے, اور میرے خیال سے مولانا صاحب کو جا کے کوئی ڈاکٹر سے صلاح لینی چاہیے کہ مینسٹریشن کا صرف, ارے ایک منٹ مولانا میں بات تو کمپلیٹ کر لوں. مینسٹریشن کا سٹارٹ ہونا یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ صرف مینسٹریشن سٹارٹ ہونے سے ایک بچی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے اور فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ سائنس کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. اب اس کا جواب دیجیے مولانا عارفین صاحب. دیکھیے سائنس کے اعتبار سے جو مینسٹریشن ہوتا ہے تو وہ میچورٹی پر ہی ہوتا ہے. جب لڑکی میچور ہوتی ہے تبھی اس کو مینسٹریشن آتے ہیں, تبھی اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے سائیکل لائف کا. آگے سمجھ میں آپ جو ہے میچورٹی کی عمر جو ہے آپ 18 سال آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کے قانون کے حساب سے. قانون کے حساب سے 18 سال میچورٹی کی عمر نہیں ہے. میچورٹی کی عمر جبھی ہے جب اسے مینسز شروع ہو جائیں. نہیں آپ قانون کی روشنی میں بات کر رہے ہیں آپ. ایک منٹ ہاں سمجھ گئے نا. اگر لڑکی کا باڈی گروتھ اچھا ہو چکا ہے اور وہ میچور ہو گئی ہے, مینسز آ رہے ہیں, تو اس سے نکاح شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فائنل جواب ہے دیٹس آل. مولانا صاحب 2 منٹ. اب آپ اپنا سوال اپنا رکھیے, اب آپ آگے اور سمجھ گئے نہیں, اگلا سوال رکھیں. مولانا 2 منٹ رک جائیے. ہاں رکے ہیں ساحل صاحب. بات یہ ہے کہ ان کو سائنس نہیں دیکھنا ہے, چھوڑ دیں ان کو. ہم حضرت مولانا شریف علی تھانوی کی کچھ باتیں دکھا دیتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. ہاں یہ دیکھیں سر, آپ کے مولانا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کتاب بہشتی زیور, ٹھیک ہے, اس کے اندر غسل کے احکامات کے اندر فرما رہے ہیں حضرت کہ if a man has intercourse with any underage girl, اگر ایک شخص کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ہم بستری کرے, انٹرکورس کرے, سیکس کرے, غسل will not be فرض, تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا, on condition, اس شرط کے اوپر that semen does not come out, اگر مرد کا منی باہر نہ نکلے, and that the woman is so young,
اور بچی اتنی چھوٹی ہے that one fears that having intercourse کہ ایک کو ڈر ہے کہ اگر وہ سیکس کرے گا her private parts become connected, تو اس کے جو اگلا سوراخ اور پچھلا سوراخ ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا. اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, پوائنٹ نمبر 40 انہوں نے لکھا ہوا ہے جو کہ نیچے فٹ نوٹ میں ڈالا ہے. on account of her being underaged, انڈر ایج ہونے کا مطلب یہ ہے ہر فرنٹ اینڈ بیک پرائیویٹ پارٹس, اس کا اگلا اور پچھلا سوراخ آر ویری کلوز, بہت نزدیک ہیں, by and it will be difficult to differentiate between the two, تو یہ بہت مشکل ہوگا پہچاننا اور اس کو سمجھنا. سرکار پلیز آنسر. دیکھیے یہ مسائل جو ہیں نا یہ چھوٹی عمر کی بچی کے لیے انہوں نے لکھے ہیں. یہاں پر ذکر چل رہا ہے حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے معاملے میں, اس میں آپ کو جواب تسلی بخش دیا جا چکا ہے. اب آپ جو ہیں اپنا دوسرا ٹاپک شروع کیجئے. یوں تو یہ میدان بہت وسیع ہے, ہماری جو شریعت ہے نا وہ ایک سمندر ہے, آپ اس میں جتنا گھسیں گے آپ اس میں مطلب یہ پوری طرح وہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب اس میں سوال پہ سوال نکلتے جائیں گے, آپ لوگوں کو آڈینس کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے, کنفیوز کرتے رہیں گے, سمجھ گئے نہیں. اب آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جائے. اپنا نیکسٹ سوال جو ہے ہمارے سامنے رکھیے. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب, نیکسٹ سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب کہ کسی کا فون بج رہا ہے یار, مولانا آپ کا فون بج رہا ہے کیا؟ وہ وائبریٹ ہو رہا ہے آپ کا فون, کسی کا فون وائبریٹ ہو رہا ہے, میری طرف نہیں ہے سر. سیو کر لو ذرا, امپول ہے. اچھا میں مولانا کو میوٹ کرتا ہوں, دیکھیے کال کٹ کر دی مولانا. آج جی سیکنڈ کوشچن کریے. ہاں میرا سیکنڈ کوشچن مولانا مشکور صاحب سے, ذرا ان کی طرف اسکرین کریے نا, کیمرہ ان کی طرف کریے, کیمرہ مولانا مشکور صاحب کی طرف کریے. آواز وائس نہیں آ رہی ہے تمہاری, وائس از ناٹ کمنگ. میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرہ جو ہے مولانا مشکور صاحب. ایڈم میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا یہ ان کا فون آیا تھا نا, شاید سیٹنگ سے ہٹ گیا ہوگا. ہیلو آواز آ رہی ہے کیا مولانا عرفین صاحب؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, یہ میوٹ ہے, آپ میوٹ ہے, آپ میوٹ ہے, ان میوٹ کریے. جی ابھی بولیے. ہیلو ہاں آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ بہت ہلکی آ رہی ہے بھائی, سن نہیں پا رہا ہوں میں. سر باہر جا کے واپس آئیے, ایک بار اسٹوڈیو لیو کر کے ری جوائن کریے. باہر جا کے واپس آئیے, لیو کر کے واپس آئیے. اوکے اچھا یہ جب تک لیو کر کے آتے دوستو میں تھوڑا سمرائز کر دیتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ لیو کر کے پھر سے ری جوائن کریے.